ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے ایک گھڑی خریدی ہے، اس میں الارم ہے، تہجد کے وقت اس سے آنکھ کھلتی ہے، اس کا افسوس ہے کہ اب تک کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، خارجی چیزوں کی حاجت ہے۔ میں نے جواب لکھا کہ افسوس کی کیا بات ہے، خارجی چیزوں سے کہاں تک بچو گے، ضروری چیزیں زیادہ تر خارجی ہیں، چنانچہ روٹی بھی خارجی ہے، پانی خارجی ہے، ان سے کہاں تک بچو گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ انہوں نے گھڑی ایجاد کرا دی، تم کو اتنی وسعت دی کہ اس کو خرید سکو، اس میں الارم لگوا دیا، سو اس سے استغنا کی فکر کیوں ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، ان کی رحمت کا، ان کی عطا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، نہ کہ افسوس۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت فرما رہے ہیں معلوم نہیں لوگ بننا کیا چاہتے ہیں، بندہ بن کر رہنا تو لوگوں کو دو بھر ہو گیا ہے، کمال کے معنی گھڑ کر اس معنی کے اعتبار سے اپنے کو کامل بنانا چاہتے ہیں، مگر حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے جو ہر طرح کامل ہیں، مگر ان سے پوچھئے کہ وہ اپنی عبادتوں کو کیسا سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن يدخل الجنت احد بعمله، جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ۔ حضرت عشق کے تو کاروبار ہی نرالے ہیں، یہ چیز ہی ایسی ہے کہ بجز محبوب کے قاعدوں کے کوئی قاعدہ قانون ہی باقی نہیں رہتا، بلکہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی سوائے محبوب کے۔ یہ خدا سے کیسی محبت اور کیسا عشق ہے کہ جس میں ایسی باتوں پر نظر ہے جو محبوب کی راہ میں سد راہ ہیں۔ محب کو کسی طرح بھی چین نہ آنا چاہیے، اگر چین ہے تو اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، عاشق نہیں۔ خاتم مثنوی یعنی حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی کہ ایک عورت چلی جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک مرد آ رہا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تو میرے پیچھے کیسے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے پیچھے آ رہی ہے، مجھ جیسی بدصورت پہ کیا عاشق ہوتے ہو؟ وہ زیادہ حسین ہے، اس پر عاشق ہو۔ یہ سن کر اس شخص نے منہ موڑ کر دیکھا، اس عورت نے اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا اور کہا گفت اے ابلا اگر تو عاشقی در بیان دعوے خود صادقی، پس چرا بر غیر افگندی نظر این بود دعوا عشق اے بے ہنر۔ اس عورت نے کہا کہ ارے بے وقوف، اگر تو میرا عاشق صادق ہوتا تو میرے سوا دوسری پر کیوں نظر ڈالتا؟ کیا عشق کا دعویٰ ایسا ہی ہوتا ہے؟ اسی طرح وہ شخص کذاب ہے جو خدا کی محبت و عشق کا دعویٰ کرے اور اس کے احکام اور اس کے نام لیے بغیر اس کو چین نہ ہو۔ اہل السنت والجماعت کے مقابلے میں جو اہل بدعات ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ان میں ایک فرقہ باطلہ مرجئہ کا ہے، اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ایمان کے لیے عمل کی کوئی اہمیت نہیں، نہ عمل صالح سے ایمان طاقتور ہوتا ہے، نہ کسی گناہ کے کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان مجرد ہے، اس کو اعمال صالحہ اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، اعمال سے اس پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اثر بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کا ایک فرقہ ہوا ہے جو ایمان کو تو ضروری سمجھتا ہے لیکن اعمال کو ایمان کے لیے ضروری نہیں سمجھتا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، وہ فرماتے ہیں کہ عملی طور پر اس وقت تمام مسلمان مرجئہ ہی بنے ہوئے ہیں، عقیدہ چاہے نہ رکھتے ہوں لیکن عملی طور پر ایسے ہی بنے ہوئے ہیں کہ صاحب ایمان کے تو فکر ہے اور ایمان کے قائل ہیں، مومن بھی کہتے ہیں اپنے کو، مومن مرنا بھی چاہتے ہیں، ایمان پہ رہنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اعمال کی بات مت کرو بس۔ گو ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی کوئی فرقہ ہے، لیکن یہ عملی طور پر ایسا ہو گیا ہے۔ لوگ عام طور سے کیا کر رہے ہیں، یہی سب یعنی طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ اعمال کی ایمان کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں، طرز عمل ایسا ہو گیا ہے۔ بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی اسی میں رہے، اسی فکر میں رہے
کہ میں کامل بنوں، جنید بغدادی بنوں، فلاں بنوں، تو میں بتلائے دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ بس کام میں لگو، سعی اور کوشش کرو، وہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتے۔ اور بدون کام میں لگے یہ تمنائیں پکانا یہ شیطان کی راہزنی ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کا مقولہ ہے کہ وہ دربار ایسا ہے کہ کیے جاؤ لیے جاؤ، کیسی کام کی بات ہے، بس عمل کرو۔ عمل تو ہوتا نہیں، اب بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں بس۔ اگر سلسلے میں داخل ہو کر انکسار اور فنا کی شان نہ پیدا ہوئی جو اس طریق کی پہلی سیڑھی ہے تو وہ شخص بالکل محروم ہے۔ بہرحال کچھ کام میں لگنا چاہیے آدمی کو، کیے جاؤ کچھ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے۔ کامیابی کوئی اور شے نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ مسلسل کام میں لگا رہے اور کسی اللہ کے نیک بندے کو اپنا سرپرست و نگراں بنائے رکھے، خود رائی نہ کرے۔ خود رائی سے بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پوچھے اور چلتا رہے، جو پوچھ چکا ہے اس کے اوپر قائم رہے، پھر کوئی خلجان ہو تو پھر تحقیق کر لے، پھر اطمینان کر لے، مگر تسلسل کے ساتھ کام کرتا رہے۔ جب تسلسل کے ساتھ آدمی کام کرے گا تو ایک دن منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ یوں خالی تمنائیں کرنے سے، آرزویں کرنے سے کسی کو کچھ ملا ہے نہ کچھ ملے گا۔ کام کرو، کچھ تو مل جائے گا، اس لیے کام میں لگا رہنا چاہیے آدمی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔